Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 19. Dear students, today we will start unit number 5. This is our government. ہماری حکومت. بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. بہت سارے انسان آج کے دور میں موجود ہیں, مختلف گروہوں کی شکل میں رہ رہے ہیں, مختلف معاشرے وجود میں آئے. کسی بھی جگہ پر انسان جب رہتے ہیں اکٹھے مل کر ایک ہی علاقے میں بہت سارے انسان رہتے ہیں تو کچھ اصول, کچھ قوانین کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ اگر تمام انسان ہم جانتے ہیں برابر ہیں, تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں, تو ہر انسان پھر اگر اپنی مرضی اپنے طریقے پہ چلے گا تو آپس میں کلیش ہو جاتا ہے, آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر ایک کا طریقہ کار ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کسی ادارے کی ایسی ضرورت پڑتی ہے جو ان سارے چیزوں کو کنٹرول کرے, کچھ چیزوں کو مینیج کرے, آپس میں لوگ کس طرح رہیں, کچھ اصول اور قوانین بنائے جائیں. اسی طرح سے زمانہ جوں آگے جاتا رہتا ہے, ترقی کرتا رہتا ہے, تو ادارے ہوتے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ان علاقوں کو, ان ممالک کو ترقی دینے کے لیے کام کرتے ہیں, اس ملک کو چلاتے ہیں, اس معاشرے کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, تو اسے گورنمنٹ کہتے ہیں. گورنمنٹ کے بارے میں اور خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, یعنی ہم پاکستان اپنے ملک کے حوالے سے گورنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس چیپٹر میں. تو دیکھتے ہیں یہاں اس چیپٹر میں آپ کو اسی حوالے سے ساری ڈیٹیل ملے گی کہ کس طرح سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے, اور گورنمنٹ کس طرح بنائی جاتی ہے, اور کس طریقے سے گورنمنٹ کسی بھی علاقے میں, کسی ملک میں کام کرتی ہے. When people live and work together, they need some kind of government. جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ایک جگہ کام کرتے ہیں, تو انہیں ایک طرح سے ایک گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. A government is a group of people who look after the necessary matters of a country. گورنمنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے, یہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, کچھ افراد ہوتے ہیں جو مل کر کسی بھی علاقے, کسی بھی ملک کے جو بنیادی اور ضروری معاملات ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں. In the modern world, people choose their own governments. آج کے دور میں جو جدید دنیا ہے خاص طور پر, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پر لوگ, عوام جو ہیں وہ خود اپنی گورنمنٹ کو جو ہے منتخب کرتے ہیں, خود ان افراد کو, ان گروپس کو جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں جو آ کر یہ سارا سسٹم چلائیں, مینیج کریں, اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ رن کریں. گورنمنٹس آر نیڈیڈ to make laws, control trade and finance, defend its citizens, set taxes, spend money for the common good and look after the relations with other countries. یہ جو بیسک چیز ہے جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یا گورنمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے, یعنی کیا کیا اہم کام ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں, جو کوئی ایک انسان اٹھ کے نہیں کر سکتا. ایک معاشرے میں اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں, انسان رہ رہے ہیں, ہر ایک شخص اگر اس طرح سے کام کرنا لگ جائے تو کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنے گا. تو اس لیے یہ گروپ ہوتا ہے لوگوں کا, یہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں, ان سے وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, اور وہ کیا کام کرتے ہیں وہ سارا بھی ہم نے دیکھا. وہ کون کون سے کام کرتے ہیں. گورنمنٹ آر نیڈیڈ ٹو میک لاز. سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ اس لیے کہ وہ قانون بنائے. کنٹرول ٹریڈ اینڈ فائنینس, جو ملک کی تجارت ہے, لوگ جو بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, جو ملک, ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کر رہا ہے, پھر اس تجارت کے نتیجے میں جو خزانہ ہے, جو انکم ہوتی ہے, جو روپیہ ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کنٹری میں کہاں کہاں استعمال ہوگا, ضرورت کیسے پوری کرنی ہے, ان ساری چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینڈ اٹس سٹیزنز, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, کسی بھی ملک کے جو شہری ہیں, ان سب کی حفاظت کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں, ادارے بنائے جائیں. سیٹ ٹیکسز, گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے عوام کے اوپر. اگر وہ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں فائدہ اٹھاتے ہیں مختلف اداروں کا, مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو سہولیات انہیں دی جاتی ہے, تو اس کے بدلے میں پھر وہ
جو ہے وہ گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں، کچھ ٹیکس دیتے ہیں ان سہولیات کو استعمال کرنے کے نتیجے میں. اس کے علاوہ اسپینڈ منی فار کامن گڈ، اور جو انکم ہوتی ہے جو ملک زر مبادلہ کماتا ہے اپنی ایکسپورٹس کے نتیجے میں، اور جو ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں عوام سے، تو اس رقم کو پھر لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے جو ہے اس کو خرچ کرنے کا کام، اس ذمہ داری. اینڈ لک آفٹر دا ریلیشن ود ادر کنٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بھی بہتر بنانا، ان کو کنٹرول کرنا، ان کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہیں، یا ان کاموں کے لیے گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں. پاکستان از اے ریپبلک ود اے پریزیڈنٹ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اب پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی جو تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کے لیے فی الحال یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس قسم کی گورنمنٹ پاکستان کی ہوتی ہے. پاکستان کیونکہ ایک ریپبلک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ عوام اپنے ووٹس کے ذریعے جو لیڈر ہے، گورنمنٹ ہے، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے لے کر آتے ہیں. اور یہاں پر جو ہماری ریاست ہے اس کا ہیڈ جو ہے، سربراہ ہے، وہ سب سے بڑا وہ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، صدر. دا پاکستان گورنمنٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 برانچز. جو پاکستان کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے 3 شاخیں ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلا حصہ ہے پارلیمنٹ. اور پارلیمنٹ کیا کرتا ہے؟ میکس دا لاز. پارلیمنٹ سب سے پہلا، جو بھی ہم نے اوپر پیراگراف میں بھی پڑھا تھا کہ گورنمنٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، سب سے پہلا کام اس کا ہوتا ہے قانون بنانا. جب تک قانون نہیں ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکے گا، اور قانون کے مطابق کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ادارے نہیں چل سکتے. عوام اس رول اور قوانین کو فالو کرتے ہوئے ہی ایک پراپر جو ہے وہ طریقے سے ایک سسٹم چلایا جا سکتا ہے. سب سے پہلا جو برانچ ہے گورنمنٹ کی پاکستان کی وہ پارلیمنٹ ہے. اور پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ میکس دا لاز. پارلیمنٹ جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں. پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ڈیٹیل کے ساتھ لیسن میں ہی آئے گی، تو میں آپ کو اس ٹائم پہ پارلیمنٹ کو مزید ایکسپلین کر دوں گی ساتھ ساتھ. جو سیکنڈ برانچ ہے وہ ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کہتے ہیں جو منتظم ہوتا ہے، جو نظام کو چلانے والا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں. اور وہ کون ہوتا ہے؟ ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر. جو ایگزیکٹو کی، منتظم کی جو برانچ ہے اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا ہے، یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے. فرسٹ نمبر پہ پریزیڈنٹ ہے جو ہیڈ ہے پوری ریاست کا. سیکنڈ نمبر پر ایگزیکٹو ہے جو کہ پرائم منسٹر کہلاتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ پروپوزز اینڈ انفورسز دا لاز. وہ قوانین جو پارلیمنٹ میں بنائے جاتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا، ان کو نافذ کرنے کا کام اور ان پر عمل کروانے کا کام جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ جو برانچ ہے وہ ہے جوڈیشل برانچ. عدالتی شاخ ہے، عدلیہ ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ڈیسائڈز وچ لاز آر اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ وچ آر ناٹ. عدلیہ کا کام ہے کہ پارلیمنٹ نے جو لاز بنائے ہیں، جو قانون بنائے ہیں، کیا وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، بیسیکلی یہ وہ قوانین ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے بنیادی دستاویز ہوتی ہے، ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ اصول اور قوانین لکھے جاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے، کون سے قانون ہوں گے، کیسے لوگ حکومت بنائیں گے، اور حکومت بنانے والوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا رویہ ہوگا، وہ بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہوں گے. تو بہت سارے اصول اور قوانین ہیں، اور وہ سارا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. اور جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبرز قانون بناتے ہیں تو پھر جوڈیشل جو ہے برانچ، جوڈیشری جو ہے عدلیہ، وہ چیک کرتی ہیں کہ جو قانون بنایا ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ آئین کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا جو ابھی ہم نے دیکھا. پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ 3 برانچز پر میں ڈیوائڈ کی گئی ہے. پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور جوڈیشل برانچ ہے. ان کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آگے لیسن میں آئے گی، ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے.
ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے. ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میں آپ کو کروا رہی ہوں. کوشچن نمبر 1 ہے وائی ڈو وی نیڈ اے گورنمنٹ. پہلے ہی کوشچن کا آنسر فرسٹ پیراگراف میں ابھی ہم نے پڑھا ہے. کوشچن نمبر 1 کا آنسر آپ بک میں ایزیلی لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ لکھیں گے گورنمنٹس آر نیڈیڈ ٹو میک لاز, کنٹرول ٹریڈ اینڈ فائنینس, ڈیفینڈ اٹس سٹیزنز, سیٹ ٹیکسز, اسپینڈ منی فار دا کامن گڈ اینڈ لک آفٹر ریلیشنز ود ادر کنٹریز. یہ بیسک رسپانسبلٹیز ہیں جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹس کیوں بنائی جاتی ہیں. کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے, کنٹریز تک لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہی کوشچن آپ کے لیے ہوم ورک ہے, آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ریمیننگ پارٹ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.